آج ہم آپ کو بتائیں گے جنگ موتا کے بارے میں۔ جنگ موتا، ادھر مسلمانوں کی تعداد 3000 اور ادھر سامنے دشمن کی تعداد 2 لاکھ، 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ عرب عیسائیوں کی۔ جنگ کسی لحاظ سے تناسب کی نہیں تھی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جھنڈا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھامیں گے، ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تھامیں گے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ تھامیں گے۔ یہ جب آپ نے بات کی تو یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ آپ کی بات ایک یہودی سن رہا تھا، تو اس یہودی کو آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ آپ کی بات سنتے ہی کہتا کہ یہ بات تو اب پکی ہے کہ یہ تینوں شہید ہوں گے۔ یہ پکی بات ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جنگ شروع ہوتی ہے، مسلمان سکتے میں ہے، میدان سج گیا، مسلمان جاتے نہیں، تو حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جو 2 اچھائیاں ہوں گی، ایک اچھائی یہ کہ یہ یا تو آسمان سے یا تو نصرت آئے گی، اور دوسری اچھائی یہ کہ یا تو شہید ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا انحصار تعداد پر نہیں ہوتا، بلکہ ہماری نصرت تو آسمان سے آتی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ جنگ شروع ہوتی ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان میں جاتے ہیں، اور ادھر یہ جنگ اردن میں جاری ہے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یہ اس جنگ کا احوال بتا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک لوگوں کا جمع غفیر ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں گئے، قتل کیا، قتل ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے۔ فقاتل فی قتل ودخل الجنہ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ جھنڈا تھامتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں، دشمن وار کرتا ہے، آپ کے جس ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوتا ہے اس بازو کو کاٹ دیتا ہے، آپ دوسرے ہاتھ کے اندر جھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وار کرتا ہے، پھر دوسرے بازو کو کاٹ دیتا ہے، آپ جھنڈا زمین سے اٹھا کر سینے سے لگا دیتے ہیں، پھر سینے پر وار کرتا ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں فقاتل فی قتل ودخل الجنہ۔ ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا آپ کا نام منتخب کیا، آپ جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ پہلے یہ جو دونوں تھے یہ درویش تھے، دنیا کو کوئی مال و متاع نہیں تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ امیر اور کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی 4 بیویاں تھیں اور بے انتہا باغات تھے اور بے انتہا مال و دولت تھی، اور آپ کے غلام بھی تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا تردد، آپ رک جاتے ہیں، تو یعنی جس طرح ہمیں شیطان آتا ہے، شیطان آ کر تنگ کرتا ہے، آپ کو بھی شیطان نے آ کر تنگ کیا کہ تمہاریاں تو 4 بیویاں ہیں، تمہارے تو اتنے باغات ہیں، تمہارے تو غلام ہیں، تو آپ غصے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں 4 بیویاں، چاروں کو 3 طلاقیں، باغات سب مال صدقہ کیا، غلام سب کو آزاد کیا۔ آپ میدان میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں فقاتل فی قتل ودخل الجنہ۔ ان کے بعد حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جھنڈے کو تھام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو جائے گا اب لڑنے کے لیے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ جائیں، تو آپ فرماتے ہیں میں تو اتنی سکت ہی نہیں رکھتا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک آواز آتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرا تو اتنا تجربہ ہی نہیں، کسی تجربے کار کو بھیجیں۔ یاد رکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی۔ آپ پر اصرار کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اتر جاتے ہیں، اور جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی، یعنی سیف اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی۔ اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنگ 700 میل دور
اردن میں یہ جنگ جاری ہے اور آپ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر اس جنگ کا احوال بتا رہے ہیں۔ کوئی ہر حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ کون خالد بن ولید ہو کرش دی رومن امپائر؟ کون خالد بن ولید ہو کرش دی پرشین امپائر؟ خالد بن ولید لڑتے ہیں، کیا خوب لڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی۔ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی۔ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت ارائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی۔ خالد بن ولید جنہوں نے اردن، لبنان، شام ان سب علاقوں کو فتح کیا۔ سنا ہے صحرا سے نکل کر جس نے الٹ دیا روما کا تختہ، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ والسلام۔